عمران نے کار ہوٹل پلازا کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا، لیکن پارکنگ میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس نے وہاں سپر فیاض کی جیپ کھڑی دیکھی تھی۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ سپر فیاض تو پارکنگ میں اپنی سرکاری جیپ کھڑی کرنا کسر شان سمجھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بڑے سے بڑے ہوٹل کے مین گیٹ کے سامنے ہی جیپ کھڑی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کی سرکاری جیپ کو پارکنگ میں کھڑے دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ اس نے کار جیپ کے قریب خالی جگہ دیکھ کر روکی اور پھر نیچے اترا ہی تھا کہ ایک بار پھر چونک پڑا جب اس نے کچھ فاصلے پر سر عبدالرحمان کی سرکاری کار کھڑی ہوئی دیکھی۔ سرکاری ڈرائیور بھی کار کے قریب ہی موجود تھا۔ عمران کی نظریں پہلے اس پر نہ پڑی تھیں۔ اوہ، تو پوری انٹیلیجنس آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہو گئی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے ٹوکن لے کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں کیا ہوا ہے جو انٹیلیجنس کی جیپ اور کاریں موجود ہیں؟ عمران نے پارکنگ بوائے سے ٹوکن لیتے ہوئے پوچھا۔ پرنسس وائنا کے باڈی گارڈ نے ایک آدمی کو گولی مار دیا جناب، پارکنگ بوائے نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ پرنسس وائنا؟ وہ کون ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے تو نہیں معلوم جناب، میں نے تو صرف نام سنا ہے، پارکنگ بوائے نے جواب دیا اور دوسری آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ پرنسس وائنا؟ نام تو کچھ عجیب سا ہے، عمران نے کہا اور پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اب تک اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اگر پرنسس کے باڈی گارڈ نے کسی کو گولی ماری ہے تو یہ تو پولیس کا کام ہے، لیکن پولیس کی بجائے یہاں انٹیلیجنس موجود تھی۔ وہ یہی سوچتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ سے ہال میں داخل ہوا تو ہال تقریباً آدھے سے زیادہ خالی تھا، حالانکہ اس وقت ہال عام طور پر کھچا کھچ پڑا ہوا ہی ملتا تھا۔ جو لوگ ہال میں موجود تھے وہ بھی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک میز کے ساتھ کرسی فرش پر پڑی نظر آ رہی تھی جس کے گرد چاک سے دائرہ سا ڈالا گیا تھا۔ عمران کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ عمران نے کاؤنٹر مین کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونکہ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا اس لیے یہاں کا سارا عملہ اسے بخوبی واقف تھا۔ قتل ہو گیا جناب، معزز پرنسس وائنا یہاں تشریف فرما تھیں۔ اچانک ایک آدمی نے ساتھ والی میز سے اٹھ کر پرنسس کا بازو پکڑ لیا۔ پرنسس کے باڈی گارڈ نے اسے روکا تو اس نے ریوالور نکال لیا، جس پر پرنسس کے دوسرے باڈی گارڈ نے اسے گولی مار دی اور وہ مر گیا۔ پھر پولیس لاش لے کر چلی گئی۔ چونکہ پرنسس VVIP شخصیت ہیں اس لیے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور سپرنٹینڈنٹ پرنسس کے بیانات کے لیے ان کے کمرے میں موجود ہیں، کاؤنٹر مین نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ان معزز پرنسس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ یورپی ملک پولینڈ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، نجی دورے پر آئی ہوئی ہیں، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ پولینڈ؟ اوہ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال ڈائننگ روم میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں جناب، آپ تشریف لے جائیں، لنچ سرو ہو رہا ہے، کاؤنٹر مین نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو تو پہچانتے ہو نا؟ عمران نے کہا۔ انہیں ہم نہیں پہچانیں گے جناب، تو اور کون پہچانے گا؟ کاؤنٹر مین نے معنی خیز لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ جب واپس جانے لگے تو اسے میری طرف سے پیغام دے دینا کہ میں ڈائننگ ہال میں اس کا منتظر ہوں، عمران نے کہا۔ پہچانے گے جناب، تو اور کون پہچانے گا؟ کاؤنٹر مین نے معنی خیز لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ جب واپس جانے لگے تو اسے میری طرف سے پیغام دے دینا کہ میں ڈائننگ ہال میں اس کا منتظر ہوں، عمران نے کہا۔ بہتر جناب، کاؤنٹر مین نے جواب دیا اور عمران سائڈ پر بنے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی لنچ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ڈائننگ روم میں اس کی پسند کی میز بھی اتفاق سے خالی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے لنچ لے آؤ، مینیو تو تمہیں معلوم ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، ویٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لنچ سرو کر دیا گیا اور عمران نے اطمینان سے لنچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اکیلے کھانا کھایا جا رہا ہے؟ اچانک عمران کے کانوں میں صالحہ کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر دیکھا تو صالحہ ڈائننگ روم کے گیٹ سے داخل ہو کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ حیرت ہے شیطان اس قدر خوبصورت بھی ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیطان؟ کیا مطلب؟ کیا میں تمہیں شیطان نظر آ رہی ہوں؟ صالحہ نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ اکیلے کھانا کھاؤ تو شیطان بھی ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کسی نہ کسی کو تو ساتھ شامل کر لینا چاہیے نا۔ لیکن اگر شیطان واقعی اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں تو پھر تو کسی دوسرے کو ساتھ شامل کرنا بدذوقی ہے، عمران نے جواب دیا تو صالحہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم تو بہرحال کھا چکے ہو، اب مجھے اکیلے ہی کھانا پڑے گا، تبھی بزرگوں کا قول صحیح معنوں میں درست ثابت ہوگا، کیونکہ شیطان بہرحال مذکر ہوتا ہے۔
सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे वेटर आ गया तो इमरान ने सालिया के लिए भी लंच लाने का ऑर्डर दे दिया। वेटर ने इस बात में सर हिलाते हुए बर्तन समेटने शुरू कर दिए। मेरे लिए चाय साथ ही ले आना ताकि मैं शैतान की सिफ से निकल जाऊं, इमरान ने वेटर से कहा और उठकर हाथ धोने के लिए अलहदा बने हुए हिस्से की तरफ बढ़ गया। जब वो हाथ धोकर वापस आया तो वेटर मेज़ पर खाना लगा रहा था। इमरान के बैठते ही उसने ट्रॉली से चाय के बर्तन उठाकर इमरान के सामने रखे और फिर ट्रॉली लेकर वापस चला गया। शैतान और इमरान हम काफ़ी अल्फाज हैं, इसलिए चाय साथ पीने के बावजूद तुम बुजुर्गों की कॉल से बाहर नहीं जा सकते, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। खाते वक्त बुजुर्गों ने बोलने से मना किया है। उनका कहना है कि जब कोई खाते हुए बोलता है ना तो शैतान उसके सर पर थप्पड़ मारता है, और मुझे तुमने बहरहाल हम काफिया तो बना ही दिया है, इमरान ने चाय तैयार करते हुए कहा और सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान ने इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेनी शुरू कर दी, जबकि सालिया लंच में मसरूफ हो गई। जब वो लंच से फारिग हुई तो वो भी हाथ धोने के लिए उठकर चली गई और वेटर ने आकर बर्तन समेटने शुरू कर दिए। उसी लम्हे डाइनिंग हॉल में सुपर फयाज दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर फुल यूनिफॉर्म थी। वो तेज तेज कदम उठाता सीधा इमरान की मेज़ की तरफ आया। तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ? फिर क्यों बुलाया है? सुपर फयाज ने करीब आकर बड़े रौनक भरे लहजे में कहा। ड्यूटी पर? मगर मुझे तो बताया गया था कि ऊपर किसी प्रिंसेस के कमरे में हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे डैडी भी वहाँ मौजूद थे, इसलिए सोच समझकर मुंह से बात निकालना, बकते रहते हो, सुपर फयाज ने गुस्सैले लहजे में कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। डैडी की ड्यूटी के बारे में पूछगछ तो अम्मा भी की जिम्मेदारी है, लेकिन सलमा भाभी ने भी अपने इख्तियारात मुझे दे रखे हैं, इमरान ने कहा तो फयाज बेख्तियार हंसने लगा। तुम वाकई शैतान हो। अब जाकर सलमा को उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा देना। मैं वाकई कत्ल के एक केस की तफ्तीश कर रहा था, वो मेरी खामखा जान खाना शुरू कर देगी। इस बार सुपर फयाज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सलमा भाभी के दांत इतनी हैं कि तुम जैसे सख्त जान को वो खा जाए। वैसे चक्कर क्या है? अगर कत्ल हुआ है तो उसकी तफ्तीश पुलिस का काम। सेंट्रल इंटेलिजेंस ने अपनी नाक क्यों इस मामले में घुसेड़ दिया? इमरान ने कहा। उसी लम्हे सालिया भी वापस आ गई। ओह, सुपर साहब भी तशरीफ फरमा हैं, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। आप कैसी हैं मिस सालिया? आपका वो होटल बिजनेस कैसा जा रहा है? सुपर फयाज ने कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। होटल बिजनेस तो डैडी का है, मैं तो सिर्फ होटल से खाना खाती हूँ और बस, सालिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, मैंने सुना था कि आप होटल बिजनेस के सिलसिले में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, सुपर फयाज ने खिसियाना होते हुए कहा। वो सालिया को उसके वालिद की वजह से जानता था, जो दारुल हुकूमत के एक बड़े होटल के मालिक भी थे। उस प्रोजेक्ट में एक रुकावट है और ये रुकावट ऐसी है जिसे कम से कम मैं दूर नहीं कर सकती, सालिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सुपर फयाज बेख्तियार चौंक पड़ा। रुकावट और आप दूर नहीं कर सकती? क्या मतलब? कैसी रुकावट? आपके वालिद तो इंतहाई बाअसर आदमी है, उनके सामने कोई रुकावट कैसे ठहर सकती है? सुपर फयाज ने हैरानी से कहा। वो खुद उस रुकावट की वजह से सोच रही हैं कि होटल बिजनेस छोड़ दें, सालिया ने उसी तरह संजीदा लहजे में जवाब दिया। अच्छा, आखिर वो किस किस्म की रुकावट है, कुछ पता तो चले। सुपर फयाज के लहजे में हकीकी हैरत थी। सुना है सरकारी डिपार्टमेंट्स के सुपरिटेंडेंट बाकायदा हिस्सा मांगते हैं और मैं हिस्सा देने की काल नहीं हूँ, सालिया ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि सुपर फयाज का चेहरा यकलख्त गुस्से से तमतमा उठा। मिस सालिया, मैं इसलिए आपकी इज्जत नहीं करता कि आप किसी बड़े बाप की बेटी हैं, मैं सिर्फ इसलिए आपकी इज्जत करता हूं कि आप मेरे दोस्त इमरान की दोस्त हैं, लेकिन मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। इसे मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग समझें, सुपर फयाज ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया? सालिया ने तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं लिया, वो तो ऐसे ही जनरल बात कर रही थी। मिस सालिया और सुपरिटेंडेंट चाहे लाख हिस्से मांगते हो, लेकिन सुपर फयाज हिस्सा नहीं मांगा करता, छीन लिया करता है, इमरान ने सालिया को समझाते हुए कहा तो सुपर फयाज एक झटके से उठ खड़ा हुआ। शट अप यू नॉनसेंस, तुम भी अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ, खबरदार अब अगर तुमने मेरे दफ्तर का रुख किया तो, सुपर फयाज पैर पटकते हुए कहा और तेजी से मुड़ गया। सोच लो, इंस्पेक्टर बशारत ने जब प्रिंसेस वाला केस हासिल कर लिया ना तो फिर ना कहना, इमरान ने कदरे ऊंची आवाज में कहा तो सुपर फयाज यकलख्त एक झटके से मुड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। प्रिंसेस वाला केस? क्या मतलब? किस केस की बात कर रहे हो? सुपर फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसका चेहरा और अंदाज बता रहा था कि चंद लम्हे पहले वाला गुस्सा और बात वो भूल चुका है।
प्रिंसेस वाइना वाला केस जिसकी इंक्वायरी तुम डैडी के साथ करते फिर रहे हो, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। वो क्या केस है? प्रिंसेस VVIP है, वो निजी दौरे पर यहाँ आई है, लेकिन बहरहाल वो सरकारी मेहमान है। उसके बॉडीगार्ड से एक आदमी ने झगड़ा किया और प्रिंसेस के बॉडीगार्ड ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने उस पर रिवॉल्वर निकाल लिया और उस पर उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोली चला दी और वो आदमी मर गया। इसमें केस कहाँ से निकल आया है जिसे हल किया जा सके? सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या डैडी की भी यही रिपोर्ट है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझे बयान लिखने का कहा है, लेकिन साथ ही उस बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है और उन्होंने प्रिंसेस से कहा है कि वो अगर चाहें तो अदालत से बॉडीगार्ड की ज़मानत करा लें। बहरहाल केस की मज़ीद इंक्वायरी होगी, हॉल में मौजूद अफराद और होटल के मुलाजमीन के बयानात लिखे जाएंगे। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वैसे ही अदालत फैसला करेगी। लेकिन असल बात तो यही है कि जो मैंने तुम्हें बता दी है। सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं चलती हूँ, मुझे एक काम जाना है। ओके सुपर फयाज, अगर आपको मेरी बात से तकलीफ पहुंची है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, सालिया ने उठते हुए कहा। ओह कोई बात नहीं मिस सालिया, मैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, सुपर फयाज ने भी जवाब में माजरत करते हुए कहा और सालिया सर हिलाती हुई तेजी से वापस चली गई। हाँ अब बताओ तुम किस केस की बात कर रहे हो? क्या वाकई कोई केस है? सुपर फयाज ने सालिया के जाने के बाद कुर्सी घसीट कर बैठते हुए पूछा। अगर है भी सही तो तुम्हें उससे मतलब, तुम जाओ अपनी इंक्वायरी करो। और इमरान ने मुंह बनाते बनाते जवाब दिया। एक तो तुमने उस लड़की के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ऊपर से नाराज भी खुद हो रहे हो। मेरा ज़र्फ देखो कि मैं उसके बावजूद तुम्हारी बात सुनने के लिए मुड़ा हूँ। देखो इमरान, बज़ाहिर तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो फिर तो ज़रूर कोई ना कोई चक्कर होगा। तुम मुझे बताओ क्या सिलसिला है? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। सुपर फयाज अब मिन्नतों पर उतर आया था। तुमने ये नहीं बताया कि मकतूल कौन था और उसने क्यों प्रिंसेस वाइना से झगड़ा किया, उसका क्या ताल्लुक था? इमरान ने कहा। मकतूल का नाम अब्दुल हमीद बताया गया है, वो नवादरात का कारोबार करता था। सुना गया है कि इंतहाई अय्याश फितरत आदमी है और साथ ही बदमाशी भी करता रहता है। प्रिंसेस खूबसूरत लड़की है, उसने उसे ज़बरदस्ती अगवा करना चाहा, जिस पर उसके बॉडीगार्ड ने उसे गोली मार दी। ऐसे लोग तो होते ही हैं जो अपने आप पर काबू में नहीं रख सकते अपने आप को, उनका यही अंजाम होना चाहिए, सुपर फयाज ने जवाब दिया। अब सब तो तुम्हारे जैसे ज़र्फ के मालिक नहीं हो सकते ना, उसकी रिहाइशगाह कहाँ है? इमरान ने कहा तो सुपर फयाज ने उसकी रिहाइशगाह का पता जेब से डायरी निकालकर बता दिया। मैंने तो चक्कर की बात इसलिए कर दी थी कि अगर सीधा साधा कत्ल का केस होता तो पुलिस काम करती। सेंट्रल इंटेलिजेंस की मदाखलत का मतलब है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात है, वरना मुझे तो यहाँ होटल में आने से पहले इस केस का इल्म भी नहीं था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया, नॉनसेंस, तुम तो बेकार आदमी हो, मुझे तो बहरहाल काम करना होता है, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरे लंच की अदायगी काउंटर पर करते जाना, आखिर तुम मेरे दोस्त हो, इमरान ने कहा। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है कि मैं तुम जैसे बेकार और नखट्टू के खर्चे उठाऊं, सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाता डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ मुड़ गया तो इमरान ने वेटर को इशारे से बुलाया। बिल ले आओ मिस सालिया का भी, इमरान ने कहा। बिल तो मिस सालिया ने पे कर दिया है जनाब, वेटर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। चलो नेक बख्त है, अपना बिल खुद ही अदा कर देती है, मगर मेरा बिल तो ले आओ, इमरान ने कहा तो वेटर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। उन्होंने आपका बिल भी अदा कर दिया है जनाब, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा फिर तो वाकई नेक बख्त है, भूखे को खाना खिलाती है, खुदा उसे इसका अजर देगा, इमरान ने कहा और जेब में हाथ डालकर उसने एक बड़ा नोट निकाला और वेटर के हाथ में थमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नोट की मालियत उसके खाने के बिल से बहरहाल काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल एजेंट 77 को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब रेगुलर प्रिंस का चांद सीरीज़ की एपिसोड्स आती रहेंगी। शुक्रिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही आराम कुर्सी पर नीम दराज खूबसूरत और नौजवान लड़की ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लड़की ने बड़े मुतरन्नम लहजे में कहा। डेविक मुलाकात का ख्वाहिशमंद है प्रिंसेस, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कि बंद दरवाजे पर मुअद्दबाना सी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, प्रिंसेस ने उसी तरह मुतरन्नम लहजे में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का गैर मुल्की नौजवान अंदर दाखिल हुआ और उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। बैठो, प्रिंसेस ने कुछ फासले पर रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और डेविक कुर्सी पर इस तरह बैठ के जैसे प्रिंसेस के सामने बैठना बेअदबी में शुमार होता है, लेकिन प्रिंसेस के हुक्म की तामील की वजह से मजबूरन उसे बैठना पड़ा हो। यस,
क्या रिपोर्ट है? प्रिंसेस ने सपाट लहजे में पूछा। मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। हमारा मतलूबा नवादिर जहाँ के एक रईस नवाब अहमद खान के पास है। उन्हें बड़े नवाब साहब कहा जाता है। वो इंतहाई खुश्क और इंतहाई सख्त मिजाज आदमी है। ना किसी से मिलता है और ना किसी को अपने नवादरात दिखाता है। वैसे उसके पास इंतहाई कीमती और नायाब तरीन नवादरात का काफ़ी बड़ा ज़खीरा है जो उसने अपनी महल नुमा रहशगाह में रखा हुआ है। और जिस कमरे में ये नवादरात मौजूद हैं उसकी ना सिर्फ 24 घंटे मुसल्लह अफराद हिफाजत करते हैं बल्कि वहाँ हिफाजत के इंतहाई जदीद तरीन साइंसी आलात भी नस्ब हैं। डेविक ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया तो प्रिंसेस की आंखों में तेज़ चमक उभर आई। क्या ये बात कन्फर्म है कि हमारा मतलूबा नवादिर उसकी तहवील में है? प्रिंसेस ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। यस प्रिंसेस, डेविक ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। किस तरह कंफर्म किया है तुमने? प्रिंसेस ने पूछा। प्रिंसेस, मैं यहाँ के अजायब घर के डायरेक्टर जनरल से मिला। उन्होंने मुझे एक आदमी डॉक्टर अरसलान अहमद की टिप दी कि नवादरात के बारे में वो शख्स बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी रखता है। अरसलान अहमद से मैं जाकर मिला तो आपके हवाले से वो मिलने पर रजामंद हो गया क्योंकि नवादरात के हवाले से वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता था। उसने मुझे बताया है कि हमारा मतलूबा नवादिर बड़े नवाब साहब के पास है। उसने मुझे उसका फ़ोटो भी दिखाया। मैंने उसे फ़ोटो मांगा लेकिन उसने कहा कि वो नवादरात के बारे में कोई तहकीकी मकाला लिख रहा है, इसलिए वो ये फ़ोटो नहीं दे सकता और ना ही उसकी कॉपी दे सकता है। बहरहाल उसने ये बात कन्फर्म कर दिया कि हमारा मतलूबा नवादिर वही है और बड़े नवाब के बारे में बाकी बातें भी उसी ने बताई हैं। डेविक ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि डॉक्टर अरसलान अहमद उस बड़े नवाब साहब से मिलता रहता है? प्रिंसेस ने कहा। यस प्रिंसेस, उसने बताया है कि बड़े नवाब साहब खुद भी नवादरात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उसी हवाले से वो डॉक्टर अरसलान की कदर करते हैं। लेकिन इस कदर के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक बार उसे अपना ज़खीरा दिखाया है। अलबत्ता उन्होंने चंद नवादरात के फ़ोटो उसे दिए हैं जिसमें हमारे मतलूबा नवादरात का फ़ोटो भी शामिल है। लेकिन प्रिंसेस, उसने आपके साथ इस बड़े नवाब साहब के पास जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसका कहना है कि बड़े नवाब साहब इस बात पर उससे नाराज़ हो जाएंगे और आइंदा वो उससे भी मिलने से इनकार कर देंगे। डेविक ने और ज़्यादा तफसील से बात करते हुए कहा। ठीक है, अब जबकि हमें ये मालूमात मिल गई हैं तो अब उसका हसूल कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी नहीं करना चाहती। तुम फिलहाल रॉबर्ट की ज़मानत का बंदोबस्त करो, उसके बाद कोई प्लान बनाएंगे। प्रिंसेस ने कहा। यस प्रिंसेस, वैसे अगर आप बराह रास्त उस नवाब साहब को फ़ोन कर दें तो मुझे यकीन है कि वो आपको इनकार नहीं करेंगे। डेविक ने जवाब दिया। उसका फ़ोन नंबर क्या है? प्रिंसेस ने असबात में सर हिलाते हुए कहा तो डेविक ने जेब से एक कार्ड निकालकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में प्रिंसेस की तरफ बढ़ा दिया। ये एक सादा मगर इंतहाई कीमती और खूबसूरत कार्ड था जिस पर फ़ोन नंबर और नवाब साहब का नाम और पता लिखा हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो, प्रिंसेस ने कहा। तो डेविक ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और वापस मुड़ गया। प्रिंसेस चंद लम्हे गौर से कार्ड पर दर्ज नंबर देखती रही। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर नीचे लगा हुआ प्रिंसेस चंद लम्हे गौर से कार्ड पर दर्ज नंबर देखती रही। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। यस प्रिंसेस, उसकी एक सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एक फ़ोन नंबर नोट करो, प्रिंसेस ने कहा और साथ ही कार्ड पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर बता दिया। यस प्रिंसेस, दूसरी तरफ से कहा गया। ये फ़ोन नंबर यहाँ के एक बड़े रईस नवाब अहमद खान का है। उससे या उसके सेक्रेटरी से बात करके मेरा तारुफ कराओ और मुलाकात का इंतज़ाम करो, प्रिंसेस ने कहा। किस हवाले से प्रिंसेस? सेक्रेटरी ने पूछा। नवादरात के हवाले से। उन साहब के पास इंतहाई नायाब और कीमती नवादरात का ज़खीरा है, प्रिंसेस ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उसने सामने तपाई पर रखा हुआ एक रिसाला उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो प्रिंसेस ने रिसाला रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, प्रिंसेस ने अपने मखसूस मुदहर लहजे में कहा। प्रिंसेस, नवाब अहमद खान साहब से आपकी कल 10 बजे मुलाकात तय हो सकती है। वो आपका अपने महल में खुशदिली से इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या बात हुई है, तफसील बताओ, प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो फ़ोन उनके एक मुलाजिम ने अटेंड किया। मैंने आपका हवाला दिया तो नवाब साहब ने खुद फ़ोन अटेंड किया। वो आपकी यहाँ मौजूदगी का सुनकर बेहद खुश हुए। जब मैंने उनसे मुलाकात की बात की तो ना सिर्फ वो फ़ौरन रजामंद हो गए बल्कि उन्होंने दावत दी है कि प्रिंसेस उनके यहाँ तशरीफ़ लाकर और लंच में शिरकत करके उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। मैंने वक्त पूछा तो उन्होंने 10 बजे का वक्त दिया है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ठीक है, कंफर्म कर दो और राफेल से कह दो कि हम वहाँ पूरे एजाज़ के साथ जाना चाहती हैं और नवाब साहब के लिए तोहफे के तौर पर वो नंबर 14 को चेक करके साथ ले जाए, प्रिंसेस ने कहा। यस प्रिंसेस, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने जवाब दिया तो प्रिंसेस ने रिसीवर रख दिया। ये तो बड़ा आसान शिकार साबित होगा।
प्रिंसेस ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने दोबारा तपाई पर पड़ा हुआ रिसाला उठा लिया। इमरान सीढ़ियां चढ़ता हुआ जब फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे में लॉक ना देखकर वो चौंक पड़ा। सुलेमान गांव गया हुआ था और अभी उसकी वापसी का इम्कान नहीं था। और फिर दरवाज़ा किसने खोला है? इमरान ने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद अंदर से चलने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो कदमों की आवाज़ से ही पहचान गया था कि आने वाला सुलेमान है। इसका मतलब था कि सुलेमान उसके अंदाजे से पहले ही वापस आ गया है। कौन है? अंदर से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अलावा और कौन इस दरवाजे पर हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया तो दरवाज़ा खुल गया और सुलेमान ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इमरान को सलाम किया और एक तरफ हट गया। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। क्या हुआ है तुम्हें? क्या पिंजरा खुला रह गया था? इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहा। जी नहीं, उन्होंने कहा है कि हम असील रखना चाहते हैं। सुलेमान ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और साथ ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। असल तो क्या तुम नकल हो? हैरत है, मैं तो आज तक तुम्हें असल ही समझता रहा। इमरान ने सिटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। असल नहीं जनाब, असील, यानी आला नस्ल का। वो कहते हैं कि जिसका बावर्ची इस कदर मुहज़्ज़िब हो सकता है उसका मालिक ला महाला असील ही होगा। सुलेमान ने जवाब दिया और इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने उन्हें अपना ख़ानदानी शजरा नसब बता देना था, खामखा दौड़े चले आए। चलो अब इस खुशी में काफ़ी का एक कप पिलवा दो। इमरान ने सिटिंग रूम की तरफ मुड़ते हुए कहा। यानी आपके नज़दीक ये खुशी की बात है कि आपकी बजाय मैं असील हूँ? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और आगे बढ़कर कमरे की तरफ चला गया और इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जाहिर है सुलेमान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि वो बकौल इमरान आला नस्ल का था, जबकि इमरान उसके मुकाबिल कम तर है। इमरान ने अलमारी खोलकर उसके खाने में मौजूद ट्रांसमीटर निकाला और अलमारी बंद करके वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने ट्रांसमीटर पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बटन दबाकर बार बार कॉल देते हुए कहा। टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद ही टाइगर की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम इस वक्त? इमरान ने पूछा। हार्ट क्लब में बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हार्ट क्लब, ये कहाँ है? इमरान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि वो ये नाम पहली बार सुन रहा था। होटल अल्फा के नीचे एक खुफिया जुआ खाना है बॉस, उसे कोड में हार्ट क्लब कहा जाता है। दूसरी तरफ से टाइगर की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओह, अच्छा नाम है। बहरहाल एक काम तुमने करना है। होटल प्लाजा में पोलैंड की एक प्रिंसेस वाना ठहरी हुई है। उसके बॉडीगार्ड ने एक शख्स अब्दुल हमीद को गोली मार दिया है। कहा यह जाता है कि उस अब्दुल हमीद ने प्रिंसेस का बाजू पकड़ लिया था और उसे अगवा करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो मारा गया। उसके गार्ड ने रिवॉल्वर निकाला जिस पर प्रिंसेस के बॉडीगार्ड ने भी उसे गोली मार दी, लेकिन मैं उस कहानी से मुतमईन नहीं हूँ। ये शख्स अब्दुल हमीद नवादरात का कारोबार करता था। इसकी रिहाइश का ग्रीन वुड कॉलोनी की कोठी नंबर 12 बी ब्लॉक बताई जाती है। तुमने असल हकायक मालूम करके मुझे रिपोर्ट देनी है, ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे सुलेमान कॉफ़ी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने मेज़ पर बर्तन लगाने शुरू कर दिए। तुमने तो जाते हुए कहा था कि तुम 4 रोज बाद आओगे, जवाब दिया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे सुलेमान कॉफ़ी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने मेज़ पर बर्तन लगाने शुरू कर दिए। तुमने तो जाते हुए कहा था कि तुम 4 रोज बाद आओगे, लेकिन आज दूसरे दिन तुम वापस आ गए हो और फिर तुम्हारा मुंह भी सूजा हुआ है। खैरियत है? इमरान ने कहा। जी हाँ, खैरियत है। मैं गया तो था अम्मा से मिलने, मगर वो मेरी बड़ी बहन के गांव गई हुई थी और अभी उसकी वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि बड़ी बहन के यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्का है, इसलिए वापस आ गया। सुलेमान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। तुम भी बहन के यहाँ चक्कर लगा आते, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। इमरान ने कॉफ़ी का कप उठाते हुए संजीदा लहजे में कहा। बड़ी बेगम साहबा को पहले से इत्तला थी, उन्होंने पहले ही सबका इंतज़ाम करा दिया था, इसलिए मेरे जाने की ज़रूरत ही बाकी ना रही थी। सुलेमान ने जवाब दिया, लेकिन उसका लहजा बेहद संजीदा था। लेकिन तुम इस कदर संजीदा क्यों हो? क्या अम्मा की याद आ रही है? इमरान ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा। जी नहीं, दरअसल मुझे इस बार एक ऐसा तल्ख तजुर्बा हुआ है कि मुझे अपनी बेअसीली का इंतहाई शिद्दत से एहसास होने लगा है। सुलेमान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। बेअसीली का एहसास? क्या मतलब? ये कैसी बात कर दी तुमने? इमरान ने हैरानी से कहा।
ہمارے گاؤں سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ایک بڑے نواب صاحب رہتے ہیں، ان کا نام نواب احمد خان ہے۔ ویسے بڑے نواب صاحب اپنے آپ کو اصیل نواب کہلاتے ہیں، انتہائی خوش مزاج اور سخت آدمی ہیں۔ میرا ایک رشتہ دار ان کا ملازم ہے، اس سے کوئی غلطی ہوگی تو بڑے نواب صاحب نے اسے نوکروں کے ہاتھوں کوڑوں سے پٹوایا، وہ شاید شدید زخمی ہو گیا تو اسے اٹھوا کر محل سے باہر پھینکوا دیا۔ وہ بیچارہ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچا۔ اتفاق سے میں بھی اسی رات گاؤں گیا تھا، مجھے جب پتہ چلا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ بڑے نواب صاحب کا جا کر گریبان پکڑ لوں، لیکن میرا چچا زاد بھائی اور اس کے خاندان والوں نے میری منتیں کی کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، اگر بڑے نواب صاحب کو غصہ آ گیا تو وہ پورے خاندان کو قتل کرا دیں گے۔ میں واپس آیا تو سیدھا کوٹھی پہنچا، وہاں بڑے صاحب کے پاس پیش ہو کر میں نے شکایت کی، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ بڑے صاحب اور بڑے نواب صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ لیکن بڑے صاحب نے میری بات سن کر صرف زبانی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اور بس۔ سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یہ کون ہے بڑے نواب صاحب؟ میں نے تو کبھی ان کا نام نہیں سنا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ڈیڈی سے ان کے قریبی تعلقات ہیں؟ عمران نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ جب پڑھنے ولایت گئے ہوئے تھے نا، تب وہ کوٹھی آتے جاتے رہتے تھے، پھر شاید ان کا آنا بند ہو گیا ہے۔ بہرحال بڑے صاحب اکثر شکار کھیلنے وہاں جاتے رہتے ہیں، سلیمان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تم اپنے چچا زاد بھائی پر ہونے والے تشدد کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، انتقام میں نے کیا لینا ہے، میں تو صرف شکایت کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال چھوڑیں، سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تم نے ان کا محل دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک بار میں گیا تھا وہاں، سلیمان نے دروازے سے مڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، کل پرنس قاچان بڑے نواب صاحب کے ہاں مہمان ہوں گے، اور پھر دیکھنا اس بڑے نواب صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ سلیمان دروازے سے کچن کی طرف مڑ گیا تھا۔ پرنس قاچان؟ کیا مطلب؟ یہ قاچان کیا ہوا؟ سلیمان نے واپس آتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ کچن تو پرانا لفظ ہو گیا ہے، اس لیے جدید نام قاچان ہے، بروزن، باچان، کاغان وغیرہ وغیرہ، عمران نے جواب دیا۔ لیکن بات تو پھر وہیں آ جائے گی، پرنس آف ڈھم کے ساتھ پرنس قاچان کی بھلا کیا حیثیت ہوگی؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈھم تو فرضی ریاست ہے، جبکہ قاچان بہرحال حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت کے بغیر کچن، میرا مطلب ہے قاچان کے، زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس لیے پرنس قاچان کے مقابلے پر پرنس آف ڈھم کی کیا حیثیت ہے؟ اصل ہے اور نقل، زیادہ سے زیادہ پرنس آف ڈھم پرنس آف قاچان کا سیکرٹری بن سکتا ہے، اور بس۔ عمران نے سلیمان کو خوش کرنے کے لیے خود ہی ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ویسے شاید زندگی میں پہلی بار آپ نے حقیقت کا اعتراف کیا، تو کیا خیال ہے انعام میں آپ کو ایک کپ کافی مزید نہ دے دوں؟ سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ عمران کی بات پر کافی بحال ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے پرنس قاچان بیچارہ اب کسی کو انعام میں ہیرے موتی تو دینے سے رہا، کافی کا کپ ہی دے گا نا، عمران نے جواب دیا، اور سلیمان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ پھر حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں کافی کا کپ قدیم دور کے ہیرے جواہرات کی تھیلیوں سے زیادہ قیمت میں بنتا ہے، سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ دارالحکومت کے نوا میں نواب احمد خان رہتے ہیں، ان کی رہائش گاہ کا نمبر چاہیے، عمران نے کہا۔ ان کی رہائش کا نور محل کا نمبر یا نواب محل کا، دونوں جگہوں پر نمبر ہیں جناب، انکوائری آپریٹر نے کہا۔ جہاں وہ خود رہتے ہیں، عمران نے کہا۔ خود تو نور محل میں رہتے ہیں، آپریٹر نے کہا، اور ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا۔ عمران نے شکریہ کہہ کر کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ نور محل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ واہ، کیا نور بھری آواز ہے، یہ تو واقعی نور محل لگتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والے کو یا بولنے والی کو اپنی آواز کی تعریف پسند آئی ہو۔ میرا نام ڈم ڈم ہے اور میں ہزیائے نس پرنس سلیمان آف قاچان کا سیکرٹری ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈم ڈم؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ اور پرنس آف قاچان، یہ قاچان کیا کوئی ملک ہے یا ریاست ہے؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والی لڑکی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ آپ کو موسیقی تو یقیناً دلچسپ لگتی ہوگی نا، مطلب موسیقی میں دلچسپی ہوگی نا آپ کو؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ دیا۔
جی ہاں، موسیقی سے کسے دلچسپی نہیں ہوتی؟ لڑکی نے جواب دیا۔ تو پھر تو آپ کو ڈم ڈم جیسے موسیقی بھرے نام سے خوشی ہونی چاہیے تھی، بلکہ آپ کو تو فرمائش کرنی چاہیے تھی کہ یہ نام آپ کو بخش دیا جائے، تاکہ بڑے نواب صاحب، جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انتہائی خوش مزاج آدمی ہیں، جب آپ کا نام لیں تو کم از کم کچھ تو موسیقی ان کے منہ سے بھی نکل سکے نا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور دوسری طرف سے بولنے والی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی ڈم ڈم میں بڑی موسیقیت ہے۔ میرا نام آصفہ ہے اور میں بڑے نواب صاحب کی سیکرٹری ہوں۔ بہرحال فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آصفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پرنس قاچان کی خواہش ہے کہ بڑے نواب صاحب سے ملاقات کی جائے، عمران نے کہا۔ کیا پرنس قاچان بھی نوادرات کے شوقین ہیں؟ آصفہ نے پوچھا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تو کیا بڑے نواب صاحب نوادرات کے شوقین ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ قدیم ترین نوادرات کے بہت بڑے کلیکٹر بھی ہیں، اور اس موضوع پر اتھارٹی کا بھی دعویٰ ان سے کرتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح تعلق نوادرات سے ہو۔ کل پولینڈ کی پرنسس وانا بھی تشریف لا رہی ہیں۔ نواب صاحب ان سے بھی ملاقات کے لیے اس لیے آمادہ ہو گئے ہیں کہ پرنسس وانا نوادرات کے سلسلے میں بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں۔ دوسری طرف سے آصفہ نے کہا تو عمران کے کان میں پرنسس وانا کے وہاں پہنچنے پر بے اختیار اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اوہ، پھر تو نواب صاحب واقعی پرنس قاچان سے مل کر بہت خوش ہوں گے، کیونکہ پرنس قاچان بھی اپنی ریاست میں پرنس آف نوادرات ہی کہلاتے ہیں، لیکن وہ ہیں قدیم نوادرات کے شائق، جبکہ میں جدید نوادرات کا شوقین ہوں۔ عمران نے جواب دیا۔ جدید نوادرات کیا مطلب؟ آصفہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ حسن کا ایک جیتا جاگتا نوادر ہیں، اور آپ کی مدھر آواز اور انتہائی دلکش ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ بہرحال نوادر جدیدہ ہے۔ عمران نے جواب دیا تو آصفہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس تعریف کا شکریہ۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نواب صاحب کی بھتیجی بھی ہوں اور ان کی سیکرٹری بھی، آصفہ نے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ نواب زادی آصفہ ہوئیں، اور مجھے نواب زادی ٹائپ کے الفاظ سے بڑی چڑ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گالی دے دی ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے آصفہ اور زیادہ اونچی آواز میں ہنس پڑی۔ میں نے تو اپنے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور آپ کا خیال واقعی درست ہے۔ میں نوادرات میں سے نہ صحیح، بہرحال جدیدہ تو ہوں، آصفہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو ملاقات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ بالکل ہو سکتی ہے، آپ بھی کل 10 بجے تشریف لے آئیے۔ پرنسس وانا بھی کل 10 بجے ہی تشریف لا رہی ہیں، اور لنچ کی دعوت ہے، اور میں بھی دعوت میں شامل ہوں، آصفہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں پرنس قاچان کے بغیر کیسے آ سکتا ہوں؟ پرنس قاچان اس معاملے میں بہت سخت ہے، وہ تو پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دے گا، عمران نے کہا۔ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دے گا؟ کیوں، کیا مطلب؟ آصفہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تاکہ پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، آخر وہ قاچان جیسی بڑی ریاست کا پرنس ہے۔ اب یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے نا کہ کسی درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ ہے بہت ذہین، چونکہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتے پہنچتے اس کا خودکشی کا ارادہ بدل جاتا ہے، اس لیے اب تک وہ 1001 دفعہ خودکشی کا ارادہ کر چکا ہے، عمران نے جواب دیا تو آصفہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میری دعوت پرنس آف قاچان کے لیے بھی ہے جناب، آصفہ نے جواب دیا۔ یا اللہ، ڈم ڈم کے کیسے نصیب بنائے ہیں تو نے کہ ہر بار ڈم ڈم صرف ڈم ڈم بن کر ہی رہ جاتا ہے، عمران نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے آصفہ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اب کیا ہو گیا کہ آپ اپنے نصیب کا رونا لے کر بیٹھ گئے؟ آصفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ پرنس قاچان ہر بار ڈم ڈم سے آگے ہو جاتا ہے، اب دیکھیں نا، آپ نے بھی پرنس قاچان کو ہی دعوت دے دی، میں غریب ڈم ڈم پھر ویسے کا ویسا ہی رہا، عمران نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تو آصفہ کافی دیر تک ہنستی رہی۔ میں نے پرنس قاچان کو بڑے نواب صاحب کی طرف سے دعوت دی ہے، اور آپ کو اپنی طرف سے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ آصفہ نے کہا۔ واہ، اب مزہ آئے گا، میں خوش، میرا خدا خوش۔ لیکن ایک بات ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑے نواب صاحب واقعی بڑے نواب صاحب ہیں، نوکروں کو ذرا سی غلطی پر نوکروں سے پٹوا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پرنس قاچان وہاں پہنچے تو بڑے نواب صاحب کو دعوت کا علم ہی نہ ہو اور پرنس قاچان کوڑوں سے پٹتے نظر آئیں، عمران نے کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، نواب صاحب نے مجھے ہر قسم کا اختیار دیا ہوا ہے، یہ دعوت بڑے نواب صاحب کی طرف سے ہی سمجھیے، اور جہاں تک کوڑوں سے پٹوانے والی بات ہے تو یہ بھی غلط ہے، وہ تو انتہائی نرم دل آدمی ہے، البتہ ان کا ایک بھتیجا ہے نواب دلاور خان، وہ بہت ظالم آدمی ہے، یہ جاگیر کا سارا کام اس کے ذمہ ہے، لیکن وہ نواب محل میں رہتا ہے، یہ کوڑوں وغیرہ سے پٹوانا اسی کا کام ہے، آصفہ نے جواب دیا۔ اوہ اچھا،
پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کل کوڑا بردار نواب زادہ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی؟ عمران نے کہا۔ ہاں وہ بھی موجود ہوں گے، لیکن فکر نہ کریں، نور محل میں انہیں ہاتھ میں کوڑا رکھنے کی کبھی جرت نہیں ہو سکتی، آصفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس دعوت کا بے حد شکریہ، انشاءاللہ کل 10 بجے ملاقات ہوگی، خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم۔ دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ یکلخت معتبانہ ہو گیا۔ کل ہربائنس پرنس آف قاچان نے نور محل دعوت پر تشریف لے جانا ہے، تم اور جوانا اس کے حسب سابق باڈی گارڈ ہوں گے، اور سیکرٹری ڈم ڈم پرنس کا خصوصی کار اور لباس وغیرہ تیار رکھنا، عمران نے کہا۔ لیکن پرنس کا لباس کینچی بڑی سی چاہیے، ورنہ اس کو کیسے لباس پہنایا جائے گا، جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ کینچی کہاں سے آ گئی تمہارے ذہن میں؟ کیا کسی سے ادھار تو نہیں لے بیٹھے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ادھار کیوں لوں گا باس؟ جب تک آپ زندہ ہیں، اور آپ کے بعد بہرحال میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے ادھار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جوزف نے جواب دیا۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ محاورہ یہی ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ کینچی تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گئی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ پرنس آف قاچان کینچی چھوٹی ہوتی ہوگی، بڑی کینچی کو قاچان ہی کہا جاتا ہوگا نا، جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ قاچان کچن سے بنا ہے، یعنی ریاست کچن کا پرنس، اور اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے کہ جس طرح تم افریقہ کے پرنس ہو، اس طرح کچن کا پرنس کون ہے، عمران نے کہا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، تو پھر یوں کہیں نا کہ پرنس سلیمان آف قاچان، جوزف نے جواب دیا۔ اس طرح نام بڑا ہو جاتا ہے، اور میرے فلیٹ کا کچن بہرحال اتنا بڑا نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، ہم تیار ہوں گے، جوزف نے جواب دیا تو عمران مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی وہ سلیمان کو بلانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈم ڈم بول رہا ہوں، سیکرٹری ٹو پرنس آف قاچان، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ارے تو کیا ٹائیگر کو بھی بولنا آ گیا ہے؟ پہلے تو سنا تھا کہ ٹائیگر گراتا ہے یا پھر دھاڑتا ہے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ جس ٹائیگر کو آپ جیسا ٹرینر مل جائے نا، اسے بولنا تو بہرحال آ ہی جاتا ہے نا جناب، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر کیا بول رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، عام طور پر تو وہی کچھ بتایا گیا ہے جو آپ نے بتایا تھا، کہ مقتول نے پرنسس کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ریوالور نکال لیا، جس پر پرنسس کے باڈی گارڈ نے اپنے تحفظ میں اسے گولی مار دی۔ لیکن میں نے اصل بات معلوم کر لی ہے، پرنسس وائنا کا تعلق واقعی پولینڈ کے شاہی خاندان سے ہے، اور پرنسس نوادرات کی بہت بڑی کلیکٹر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوادرات جبرن بھی حاصل کر لیتی ہے، اور قیمتاً بھی۔ مقتول کا کاروبار بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ اس کے پاس ایک قیمتی نوادر تھا جو اس نے پولینڈ جا کر پرنسس کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ پرنسس کو وہ پسند آ گیا، لیکن مقتول نے اس کی جو قیمت بتائی وہ پرنسس دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ مقتول نے جب اپنا نوادر واپس مانگا تو اسے ایک معمولی سا چیک دے کر وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ مقتول وہاں کچھ نہ کر سکا، لیکن یہاں جب اسے معلوم ہوا کہ پرنسس یہاں آئی ہیں تو اس نے آ کر اپنی بقایا رقم کا تقاضا کیا، جس پر جھگڑا ہو گیا اور مقتول نے واقعی ریوالور نکال کر پرنسس کو دھمکایا، جس پر پرنسس کے حکم پر اس کے باڈی گارڈ نے اسے گولی مار دی، ٹائیگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کہانی کہاں سے معلوم کیا تم نے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس مقتول کے ساتھ اس کا ایک دوست اور پارٹنر بھی تھا، وہ دونوں اکٹھے ہی گئے تھے، لیکن اس کا پارٹنر وہاں ہال میں بیٹھ گیا، جبکہ مقتول نے جا کر پرنسس سے بات کی۔ جب اسے گولی مار دی گئی تو اس پارٹنر نے ہی جا کر پولیس میں رپورٹ کی، لیکن پولیس نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیے بغیر پرنسس کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلیٰ حکام سے رابطے کے بعد انہوں نے جو مقدمہ درج کیا وہ ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے تھا، اور اس میں وہی کہانی درج تھی جو پہلے آپ نے بتائی تھی۔ پھر یہ کیس پرنسس کی وجہ سے پولیس سے لے کر سینٹرل انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا اس نوادر کے بارے میں معلوم ہوا ہے جو وجہ تنازع بنا، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مقتول کے دوست جس کا نام احمد رضا ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ پاکیشیا کے قدیم ترین کھنڈرات سے ملنے والی کسی دیوی کا مجسمہ تھا جس کی قیمت لاکھوں ڈالروں میں ہے، لیکن پرنسس نے اس کے صرف $1,00,000 ادا کیے ہیں، بلکہ $1,00,000 بھی نہیں، صرف $1,00,000 ادا کیے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کس دیوی کا مجسمہ تھا اور کن کھنڈرات سے دستیاب ہوا ہے، عمران نے پوچھا۔
یہ تو میں نے معلوم نہیں کیا باس، اگر آپ کہیں تو اب دوبارہ اس بارے میں تفصیلات معلوم کر لوں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، معلوم کر کے مجھے پھر رپورٹ کرنا، میں فلیٹ پر ہی ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جناب آغا سلیمان، پرنس آف قاچان، وہ انعام تو رہ گیا، عمران نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ میں نے انعام دینے کا ارادہ بدل دیا ہے، کچن سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ارے وہ کیوں؟ ارے ہو پرنس، اور اتنے کنجوس، پرنس تو بڑے دریا دل ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس پرنس کا سیکرٹری سمندر دے لو، اس کے پرنس بیچارے کو ایسا ہی بننا پڑتا ہے۔ آپ نے نوابزادی آصفہ سے ڈم ڈم کر لی، جبکہ مجھے اس بوڑھے اور خشک مزاج نواب کے کھاتے میں ڈال دیا، اور اوپر سے آپ انعام بھی مانگ رہے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ ارے تمہیں تو پرنس آف قاچان کی بجائے پرنس آف بڑے بڑے کان ہونا چاہیے، وہاں بیٹھے بھی تم یہاں کی ساری باتیں سن لیتے ہو۔ اب تو مجھے بھی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں بڑے نواب صاحب تمہاری وجاہت سے متاثر ہو کر اپنی بھتیجی آصفہ کا رشتہ تم سے نہ طے کر لیں، اور میں بیچارہ سیکرٹری واقعی ڈم ڈم بنا رہ جاؤں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ پرنس کا سٹینڈرڈ اب اتنا بھی نہیں کیا گزرا کہ وہ نوابزادیوں کا رشتہ لیتا پھرے، پرنس کے لیے پرنسس ہی مناسب رہتی ہے، البتہ اس پرنسس وائنا کا حدود اربا چیک کرنا پڑے گا، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں تیار شدہ کافی کی پیالی موجود تھی۔ کیا مطلب؟ تم نے وہ باتیں کیسے سن لی جو دوسری طرف سے کی گئیں، جبکہ فون میں لاؤڈر کا بٹن بھی آن نہیں تھا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پرنس کو اپنے سیکرٹری سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے جناب، ورنہ عام طور پر سیکرٹری کی سطح کے لوگ ہی پرنس صاحبان کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اسپیشل فون اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، سلیمان نے کافی کی پیالی رکھتے ہوئے جواب دیا، اور پھر کمرے سے واپس چلا گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم نے اسپیشل فون سے کان لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کل اگر وہ پرنسس وائنا سے تمہیں کوڑوں سے نہ پٹوایا نا تو بے شک نام بدل دینا، عمران نے کہا۔ بہتر ہے ابھی سے بدل لیں، ڈم ڈم کی بجائے چم چم رکھ لیں، اس میں زیادہ موسیقیت ہے، سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی پرنسس وائنا بے اختیار چونک پڑی۔ یس کم ان، پرنسس وائنا نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا غیر ملکی نوجوان اندر داخل ہوا۔ او تم رابرٹ آ گئے ہو، ضمانت ہو گئی تمہاری، پرنسس وائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ صرف ضمانت ہو گئی ہے بلکہ کیس بھی ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ تمام رپورٹیں ہمارے حق میں تھیں، اس لیے مجھے مقامی عدالت میں لے جایا گیا، جہاں مجسٹریٹ نے رپورٹ دیکھنے کے بعد مقدمہ خارج کر دیا، رابرٹ نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ گرفتاری کے دوران کوئی غلط سلوک تو نہیں کیا گیا تمہارے ساتھ، پرنسس وائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو سلوک کسی پرنسس کے باڈی گارڈ سے ہو سکتا ہے وہی ہوا، اب تم نے خود ہی مجھے باڈی گارڈ بنا دیا تھا، ورنہ تم دوست بھی کہہ سکتی تھی، رابرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوست کہہ دیتی تو اتنی آسانی سے تمہاری غلو خلاصی نہ ہوتی، سمجھے، پرنسس وائنا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویسے غور کیا جائے تو میرا یہ نیا عہدہ بھی کم دلکش نہیں ہے، رابرٹ نے تیکھی نظروں سے پرنسس وائنا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو پرنسس وائنا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی یہ رسمی عہدہ ہے، سمجھے، اس میں اصلیت اس وقت پیدا ہوگی جب تم واقعی میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے، پرنسس وائنا نے کہا تو رابرٹ بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں نوادرات سے ہی فرصت نہ ملے گی اور میں اس دوران بوڑھا ہو کر قبر میں بھی پہنچ جاؤں گا، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو پرنسس وائنا بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں بس، اب بس یہاں سے واپسی پر تمہاری حسرت پوری ہو جائے گی، پرنسس وائنا نے کہا، قبر میں بھی پہنچ جاؤں گا، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو پرنسس وائنا بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں بس، اب بس یہاں سے واپسی پر تمہاری حسرت پوری ہو جائے گی، پرنسس وائنا نے کہا تو رابرٹ کے چہرے پر یکلک انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وعدہ، رابرٹ نے کہا۔ ہاں وعدہ، اور سنو، ڈیوک نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اس نے سملتلا کا مجسمہ تلاش کر لیا ہے، پرنسس وائنا نے کہا تو رابرٹ بے اختیار چونک پڑا۔ سملتلا کا مجسمہ تلاش کر لیا ہے؟ کیا واقعی؟ رابرٹ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، یہ مجسمہ یہاں کے ایک نوابی تحویل میں ہے اور سیکرٹری نے کل اس سے ملاقات کا وقت لے لیا ہے اور کل ہم نے وہاں جانا ہے، پرنسس وائنا نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو ہمارا خواب پورا ہو جائے گا، بھرناتھا دیوی اور سملتلا کا مجسمہ ہمارے پاس ہوگا، اس طرح ہم دنیا کے سب سے بڑے اور قیمتی خزانے پر سام کے مالک بن جائیں گے۔ اوہ ویری گڈ، رابرٹ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب یہ خزانہ ہم سے دور نہیں رہا، مجھے یقین تھا کہ سملتلا کا مجسمہ پاکیشیا سے ہی ملے گا، کیونکہ میری تحقیقات کے مطابق سملتلا کے کھنڈرات کی کھدائی کے بعد یہ مجسمہ لارڈ بریڈن کی تحویل میں رہا
اور لارڈ بریٹن سے یہ مجسمہ پاکیشا کے کسی شخص نے بھاری قیمت دے کر خریدا تھا۔ لارڈ بریٹن اگر فوت نہ ہو گئے ہوتے تو ان سے نامعلوم ہو جاتا، لیکن اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان سے یہ مجسمہ اس نواب نے ہی خریدا ہوگا۔ پرنسس وائنا نے کہا، تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ کیا وہ یہ مجسمہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے گا؟ رابرٹ نے کہا، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ میں کوشش کروں گی کہ اسے خرید لوں، لیکن اگر اس نے فروخت نہ کیا تو پھر اسے بہرحال حاصل تو کرنا ہی ہے نا۔ پرنسس وائنا نے جواب دیا، کیا اس نواب کو علم ہوگا کہ سملیتلا اور برناخا دیوی کے مجسموں پر لکھے ہوئے حروف میں پرسام خزانے کا راز موجود ہے؟ رابرٹ نے کہا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ لامحالہ برناخا دیوی کا مجسمہ تلاش کرتا۔ پرنسس وائنا نے جواب دیا، اور رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر نواب نے اسے فروخت نہ کیا تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم فوری کارروائی کرنے پر تیار ہو یا اس سلسلے میں کوئی پلان بناؤ گی؟ رابرٹ نے کہا، فوری طور پر تو کچھ کرنا غلط ہوگا، اس طرح ہم مشکوک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں پہلے اس برناخا دیوی کے مجسمے کی مالک کی وجہ سے تمہیں قید میں جانا پڑا ہے، بعد میں کوئی پلان بنائیں گے۔ پرنسس نے کہا تو رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پہلے تم اسے اچھی طرح چیک کر لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ نقلی مجسمہ ہو۔ رابرٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ظاہر ہے اب میں بچی تو نہیں ہوں کہ اصل اور نقل میں تمیز ہی نہ کر سکوں۔ پرنسس وائنا نے جواب دیا تو رابرٹ بے اختیار مسکرا دیا اور اٹھ کر ایک سائڈ پر بنے ہوئے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریک میں موجود شراب کی بوتل اٹھائی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی آتے ہوئے میں نے راستے میں ہوٹل 3 اسٹار پر فنکشن کا بورڈ دیکھا ہے، کیا خیال ہے کہ فنکشن اٹینڈ نہ کیا جائے؟ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، کس قسم کا فنکشن ہوگا؟ پرنسس وائنا نے چونک کر پوچھا، یہاں تو ڈانس اور پاپ سنگنگ کے ہی فنکشن ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوگا ہی۔ اور رابرٹ نے جواب دیا، اوکے، انتظامات شایان شان ہونے چاہیے۔ پرنسس وائنا نے جواب دیا اور رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، شکریہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ ہی تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے ریسیور کو کانوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ تنویر بول رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے تنویر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ ہونا کیا ہے، فراغت میں ٹی وی ہی دیکھا جا سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ آج رات ہوٹل 3 اسٹار میں بڑا زوردار فنکشن منایا جا رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تنویر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کس قسم کا فنکشن ہے جو تم اس قدر خوش ہو رہے ہو؟ صفدر نے کہا۔ صفدر نے کہا، وہاں پر ایک ڈانس فنکشن ہے اور ادھر پاپ سنگنگ بھی ہوگی۔ تنویر نے جواب دیا، اچھا تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں۔ صفدر نے کہا، تم ایسا کرنا کہ تم جولیا کو راضی کر لو اور میں سالیہ کو راضی کرتا ہوں۔ تنویر نے صفدر سے کہا تو صفدر نے اسے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد ان دونوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر تنویر نے سالیہ کو کال کی اور سالیہ کو بھی فنکشن میں جانے کے لیے منا لیا۔ ادھر صفدر نے جولیا کو کال کی تو آگے سے سالیہ نے فون اٹھایا۔ سالیہ نے صفدر کو بتایا کہ تنویر اسے پہلے ہی فنکشن پر جانے کے لیے منا چکا ہے۔ ویسے اگر آپ کہیں تو میں تنویر کو انکار کر دوں، سالیہ نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا واقعی آپ میرے کہنے سے انکار کر دیں گی؟ صفدر نے کہا، ظاہر ہے آپ کا حکم بجا لانا تو میرا فرض ہے۔ سالیہ شاید اسے پوری طرح زج کرنے پر تل گئی تھی۔ اچھا تو عمران بہرحال اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اوکے، تم تنویر کو انکار کر دینا اور اسے کہنا کہ جب تک عمران نہیں کہے گا تم جشن میں شرکت نہیں کرو گی۔ صفدر نے بھی طریق چال چلتے ہوئے کہا، عمران والی بات جولیا سے کہہ دیں، میں نے آپ کا حکم ماننے کی بات کی ہے۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مس سالیہ اگر آپ مذاق کر رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر پلیز اپنے ذہن کو بدل دیں، عمران صاحب کی عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ صفدر نے کہا، مسئلہ ذہن کا ہوتا تو میں یقیناً بدل لیتی، لیکن یہاں تو مسئلہ دل کا ہے اور اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دل کا بدلنا ناممکن ہوتا ہے جناب۔ سالیہ نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے بھی دل کو سمجھانا پڑے گا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے دوسری بات کی تو سالیہ اسے اور زیادہ خراب کرے گی، اس لیے اس نے بھی جان بوجھ کر لائن بدل لی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب کیا حکم ہے؟ سالیہ کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔
बहैसियत बड़े भाई की तो मैं वाकई हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन कहा तो यही जाता है कि छोटों को हुक्म ना ही दिया जाए तो बेहतर है। इसमें बड़ों की इज्जत का भरम भी कायम रहता है। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। जानबूझकर उसने बड़े भाई की बात की तो दूसरी तरफ से सालिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलिए फिलहाल ऐसे ही सही, सालिया ने हंसते हुए जवाब दिया तो सफ्तर उसके लफ्ज फिलहाल पर बेख्तियार हंस पड़ा। हेलो, मैं जूलिया बोल रही हूँ। क्या बातें हो रही हैं, बड़े कहके लग रहे हैं। अचानक जूलिया की हंसती हुई आवाज़ सुनाई थी। तनवीर ने आज रात होटल 3 स्टार में होने वाले फंक्शन की दावत दी है। उसने कहा है कि आपको मैं रजामंद करूं, जबकि सालिया को वो रजामंद कर लेगा। मैंने आपको फ़ोन किया तो मिस सालिया ने फ़ोन अटेंड किया और साथ ही कह दिया कि वो मेरा हुक्म बजा लाने की पाबंद है। उस पर मैंने कहा कि मैं बहैसियत बड़ा भाई हुक्म तो दे सकता हूँ, लेकिन हुक्म देना नहीं चाहता। सफ्तर ने खुद ही तफसील बताते हुए कहा। अच्छा, इसीलिए सालिया ने फिलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वैसे सफ्तर, सालिया के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा हो चुका है और मुझे यकीन है कि तुम इमरान की तरह पत्थर दिल नहीं बनोगे। जूलिया ने कहा। आपने इमरान साहब को कैसे पत्थर दिल कह दिया मिस जूलिया? सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो है ही पत्थर दिल, इंतहाई कठोर आदमी। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। बहरहाल तुम अपनी बात करो, सालिया मेरी बहन है और अगर तुम रजामंद हो जाओ तो मैं चीफ से भी बात कर लूँगी। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप फिलहाल फंक्शन की बात करें, ऐसी बातें फौरी नहीं हुआ करती, इनमें वक्त लगता है। फिर क्या ख्याल है, आज रात फंक्शन पर चलेंगी ना? सफ्तर ने मौजू तब्दील करने की कोशिश करते हुए कहा। इसमें क्या हर्ज है? तनवीर ने खामखा तुम्हें कह दिया, वो मुझे दावत देता तो क्या मैं इनकार कर देती? जूलिया ने जवाब दिया। क्या ख्याल है, इमरान साहब से बात की जाए? तनवीर ने कहा तो नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मिस जूलिया कि जो लुत्फ इमरान के साथ महफिल का आता है वो उसके बगैर नहीं आता। सफ्तर ने कहा। वो है ही ऐसा। बहरहाल तुम कर लो बात, तनवीर को मैं समझा लूंगी। जूलिया ने कहा तो सफ्तर ने ओके कहकर पेडल दबाया और फिर तेजी से इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज़ सुनाई थी। अरे तुम तो गाँव गए थे, कल ही इमरान साहब ने मुझे बताया था, फिर इतनी जल्दी वापसी कैसे हो गई? सफ्तर बोल रहा हूँ। सफ्तर ने कहा। इरादा तो 4-5 रोज़ का था, लेकिन अम्मा भी बड़ी बहन के पास गई हुई थी, इसलिए जल्द वापस आ गया। सुलेमान ने जवाब दिया। इमरान साहब कहाँ हैं? सफ्तर ने पूछा। वो राना हाउस का कहकर गए हैं। सुलेमान ने जवाब दिया। ओके, मैं वहीं फ़ोन कर लेता हूँ, खुदा हाफिज़, सफ्तर ने कहा और कडल दबाकर टून आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की मखसूस आवाज़ सुनाई थी। सफ्तर बोल रहा हूँ। इमरान साहब यहाँ आए थे? सफ्तर ने कहा। जी हाँ, मौजूद हैं, होल्ड ऑन करें, जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही खामोशी छा गई। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। सफ्तर, खैरियत? कैसे यहाँ फ़ोन किया? चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई थी। जी हाँ, खैरियत ही है। तन्वी ने सब साथियों को आज रात होटल 3 स्टार में फंक्शन में शमूलियत की दावत दी है। गोश्त ने आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन मेरी मिस जूलिया से बात हुई है। आपके बगैर फंक्शन का लुत्फ अधूरा रह जाता है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप भी फंक्शन में ज़रूर शामिल हो। सफ्तर ने कहा। किस किस्म का फंक्शन है? इमरान ने पूछा। यही जैसा होटलों में होता है, डांस और पॉप म्यूजिक का, और क्या होता है। बहरहाल बोरियत से तो निजात मिलेगी ना? सफ्तर ने कहा। ऐसा ना हो कि मेरे आने से तनवीरी फंक्शन से वॉकआउट कर जाए। आजकल वॉकआउट का फैशन हमारे मुल्क में जोरों पर है, इमरान ने कहा तो सफ्तर बेख्तियार हंस पड़ा। उसकी जिम्मेदारी मिस जूलिया ने ले ली है, आप फिक्र न करें, सफ्तर ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो अब नौबत जहाँ तक पहुँच गई है कि जूलिया ने तनवीर की जिम्मेदारी भी लेनी शुरू कर दी है। ओके, फिर तो आना पड़ेगा, वरना कहीं ये जिम्मेदारी बढ़कर किसी और रिश्ते में तब्दील ना हो जाए, इमरान ने कहा तो सफ्तर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओके, फिर आप रात 8 बजे पहुंच जाएं, हम आपकी सीट रख लेंगे, खुदा हाफिज, सफ्तर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर टेबल पर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। सफ्तर ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। सफ्तर बोल रहा हूँ, सफ्तर ने कहा। तनवीर बोल रहा हूँ सफ्तर, 7:30 बजे होटल 3 स्टार पहुँच जाना, मैंने सब इंतजामात कर लिए हैं, तनवीर ने कहा। इमरान की टिकट भी ले लेना, मिस जूलिया का हुक्म था कि इमरान भी साथ रहेगा, इसलिए मैंने उसे ज़बरदस्ती मनवाया है, सफ्तर ने कहा। मुझे जूलिया ने बताया है, मुझे इमरान के आने पर कोई फंक्शन ख़राब ना कर दे, तनवीर ने जवाब दिया। तुम असल में उसकी हमाकतों को एंजॉय नहीं करते, तुम उसे एंजॉय किया करो, सफ्तर ने कहा। कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो बातें ऐसी कर देता है कि ख्वामख्वाह गुस्सा आ जाता है। बहरहाल ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बर्दाश्त कर सकूँ,
تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ 7 بجے اس نے اٹھ کر ٹی وی آف کیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تیار ہو کر جب وہ فلیٹ سے نیچے اتر کر اپنی کار میں بیٹھا تو 7:30 ہونے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل 3 اسٹار پہنچ گیا۔ ہوٹل کی وسیع اور اس پارکنگ رنگ برنگی کاروں سے اس طرح بھری دکھائی دے رہی تھی جیسے یہاں کاروں کا میلہ ہو رہا ہو۔ صفدر نے اپنی کار ایک خالی جگہ پر روکی اور کار سے اتر کر اس نے پارکنگ ٹکٹ لیا اور پھر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ سے باہر استقبالیہ بنا ہوا تھا۔ میرا نام صفدر سعید ہے، میری سیٹ بک ہوگی؟ صفدر نے ایک استقبالیہ گرل سے کہا۔ یس سر، سیٹ نمبر 9C، یہ لیجیے اپنا ٹکٹ۔ استقبالیہ گرل نے ایک کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور صفدر شکریہ ادا کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ فنکشن کے دوران چونکہ ہر آدمی نے علیحدہ علیحدہ آنا ہوتا ہے، اس لیے نام اور سیٹ نمبر استقبالیہ پر رکھ لیے جاتے ہیں۔ جو آدمی آتا ہے وہ اپنا نام بتا کر کارڈ حاصل کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ مین گیٹ پر موجود آدمی کو کارڈ دے کر وہ اندر داخل ہوا تو دور سے تنویر نے ہاتھ ہلایا اور صفدر اس طرف مڑ گیا۔ سوائے عمران کے تقریباً تمام ساتھی موجود تھے۔ السلام علیکم، صفدر نے قریب جا کر کہا تو سب نے سلام کا جواب دیا اور صفدر ایک خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عمران ابھی تک نہیں آیا؟ جولیا نے کہا۔ آ جائے گا، آپ کیوں بے چین ہو رہی ہیں؟ صفدر نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار جھینک کر رہ گئی اور سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ گیٹ سے 2 مسلح آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور گیٹ کی سائڈوں پر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے ڈاکہ ڈالنے آئے ہوں، لیکن دونوں ہی غیر ملکی تھے۔ یہ کون ہے اور اس طرح مسلح ہو کر کیوں آئے ہیں؟ چوہان نے حیرانی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ہوٹل کی انتظامیہ کے 4-5 افراد تیزی سے دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے اور اس طرح لائن بنا کر گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے انتہائی شوخ رنگ کا اسکرٹ پہن رکھا تھا، سنہرے رنگ کے بال کندھوں تک لٹک رہے تھے، کانوں میں انتہائی قیمتی ہیروں کے ٹاپس تھے۔ اس نے سر کے بالوں پر پلاٹینم کا بنا ہوا چھوٹا سا تاج پہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی اندر داخل ہوا اور ہوٹل کی انتظامیہ اس لڑکی کے سامنے جھک گئی۔ اسی لمحے ہال میں اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے فنکشن کی مہمان خصوصی پرنسس وائنا آف پولینڈ تشریف لے آئی ہیں۔ ہم ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی آمد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ پولینڈ کی پرنسس، سب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر پرنسس آگے والی سیٹوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے علیحدہ خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پرنسس کے ساتھ ایک غیر ملکی بیٹھ گیا تھا، جبکہ 2 مسلح افراد ان کی کرسیوں کے عقب میں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پرنسس کی سیٹ اس انداز میں ترتیب دی گئی تھی کہ وہ سارے ہال کو دیکھ سکتی تھی اور سارا ہال انہیں دیکھ سکتا تھا۔ پرنسس کے چہرے پر بڑی باوقار سی مسکراہٹ تھی۔ اس پرنسس کے باڈی گارڈ نے آج ہی ایک آدمی کو ہوٹل پلازا میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے، اچانک سالیہ نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ قتل کر دیا؟ کیوں؟ سب نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ بتایا تو یہی جاتا کہ سب نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ بتایا تو یہی جاتا کہ اس آدمی نے ریوالور کے زور پر پرنسس کو ہوٹل سے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب اصل بات کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، سالیہ نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جولیا نے کہا۔ میں کھانا کھانے وہاں جاتی رہتی ہوں۔ آج میں گئی تو عمران صاحب بھی ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ میں نے اور عمران نے مل کر کھانا کھایا، وہیں اس بات کا پتہ چلا۔ بتایا گیا تھا کہ عمران کے ڈیڈی اور سپر فیاض اوپر پرنسس کے کمرے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض عمران کے پاس آ گیا تو میں چلی گئی، سالیہ نے جواب دیا۔ لیکن قتل کی تفتیش تو پولیس کرتی ہے، سینٹرل انٹیلیجنس کا اس بات سے کیا تعلق؟ صدیقی نے کہا۔ پرنسس سرکاری مہمان اور VVIP ہے، اس لیے تو عمران کے ڈیڈی خود پہنچے ہوئے تھے، سالیہ نے جواب دیا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ارے وہ عمران آ گیا، اچانک صفدر نے کہا تو سب کی نظریں گیٹ کی طرف مڑ گئیں۔ عمران واقعی گیٹ پر کھڑا اس طرح آنکھیں جھپکا رہا تھا جیسے الو کو پکڑ کر کسی نے دھوپ میں بٹھا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر حماقتوں کے آبشار پوری روانی سے بہ رہے تھے اور اس کے جسم پر جوکروں جیسا لباس تھا۔ لا حول ولا قوت، یہ لباس ہے فنکشن میں پہن کر آنے کا؟ نان سینس، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہال میں موجود افراد کے چہروں پر بھی عمران کے لیے ناگواری کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن عمران ان سب سے بے پرواہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر یکلخت ہال چپت لگنے اور ایک آدمی کے دھاڑنے سے گونج اٹھا اور ہال میں یکلخت خاموشی طاری ہو گئی۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میرے سر پر چپت مارو؟
ایک گنجے سر والا غصے کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ اپنے انداز سے انتہائی معزز آدمی لگ رہا تھا۔ گنجے بھائی، دراصل تمہاری ٹنڈ کے عین اوپر ہوٹل والوں نے تیز روشنی کا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے میرا ہاتھ نہیں رک سکا تھا۔ تم ایسا کرو، سیٹ بدل لو۔ عمران نے اسے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ مینیجر، یہ جوکر اندر کیسے آیا؟ اسے باہر نکالو، ابھی اور اسی وقت باہر نکالو، ورنہ میں ہوٹل سیل کرا دوں گا۔ اس آدمی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ سیل بھی اس روشنی میں چمکنے لگے گی گنجے بھائی، اس لیے چھوڑو، بس تم سیٹ بدل لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے انتظامیہ کا ایک آدمی تیزی سے قریب آیا۔ عمران صاحب، پلیز ہمارا فنکشن خراب نہ کریں، آپ اپنی سیٹ پر جائیں، میں ان صاحب سے خود ہی معافی مانگ لیتا ہوں، مینیجر نے عمران کے قریب آ کر تقریباً گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اصل مسئلہ تو تم نے خود پیدا کر رکھا ہے مینیجر صاحب، کہ ان کے سر کے عین اوپر تیز روشنی کر رکھی ہے، اب تم خود دیکھو، تمہارا اپنا دل بھی چاہ رہا ہوگا چپٹ لگانے کو، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ پلیز عمران صاحب، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز، مینیجر نے اور زیادہ گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران ضد پر اتر آیا تو وہ واقعی سارا فنکشن خراب کر دے گا۔